تلنگانہ گورنمنٹ کے ایڈوائزر محمد علی شبیر نے ہفتے کے روز یعنی کہ آج کے دن حیدرآباد کے حج ہاؤس میں نظام آباد اور کاماریڈی ضلعوں سے تعلق رکھنے والے حجاج سے خطاب کیا۔ انہوں نے حاجیوں کو سفر حج کی مبارکباد دیتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کی اور کہا کہ حج ایک مقدس عبادت ہے جو صبر اور برداشت کا پیغام دیتی ہے۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے چیئرمین سید خسرو پاشا افضل بیابانی اور سینئر آفیشلز بھی موجود تھے۔ بعد میں محمد علی شبیر نے قافلے کے بسز کو جھنڈی دکھا کر راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ کیا۔ آئیے اسی کی رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تلنگانہ حج ہاؤس سے 13واں قافلہ روانہ ہوا جس میں 430 آدمی حج سوار تھے۔ الحمدللہ اب تک 5539 آدمی جا چکے ہیں اور جتنے پہنچے ہیں الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں۔ اور آج کے قافلے کو روانہ کرنے کے لیے عالی جناب محمد علی شبیر صاحب مشیر حکومت تلنگانہ انہوں نے ودا کیا اور نظام آباد اور کاماریڈی کے آدمی زیادہ تھے، تو نظام آباد کے علماء کرام اور کاماریڈی کے علماء کرام بھی یہاں موجود تھے۔ ایک اچھا منظر تھا، الحمدللہ سب یہاں سے روانہ۔ ابھی کتنے حاجی جانے والے ہیں؟ ابھی کتنے باقی؟ ابھی جملہ 21 فلائٹس ہیں، بیچ میں 2-3 دن کا گیپ ہے اس میں، اور کچھ آ بھی سکتے ہیں کچھ کینسلیشن ہونے کی صورت میں، جیسے گئے سال ایک فلائٹ بڑھ گئی تھی تو بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک 9960 حاجی کا جملہ پر ہمارے کو اطلاع ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ فلائٹ بڑھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تلنگانہ حج کمیٹی کے صدر خسرو پاشا صاحب کی قیادت میں یہ 3 سال سے حج انڈیا میں ٹاپ موسٹ ارینجمنٹس ہو تو ہمارے پاس ہی ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا یہ حاجیوں کا لے جانے کا پوائنٹ بھی جو ہے 10,000 حاجیوں کا حیدرآباد ہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے، حیدرآباد ہے نا، یہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ تو کل سی ایم صاحب نے آ کر حاجیوں کو جو 10,000 روپے فیول چارجز کے نام پر اچانک ان پہ گورنمنٹ آف انڈیا بڑھا دی تھی، اس کو تلنگانہ سرکار اور سی ایم صاحب نے ہم سب کے یہاں کے لوکل کانگریس کے قائدین بولنے پر انہوں نے 10,000 روپے جو ایڈیشنل برڈن ہونے والا تھا وہ پورا پیسہ سرکار 7 کروڑ روپیہ آج حج کو پہنچا دیے ہیں۔ ہر حاجی کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے چلے جائیں گے، جو حاجی چلے بھی گئے جانے والے مگر سب کو 10,000 روپے ان کے اکاؤنٹوں میں چلے جائے گا۔ لاسٹ ٹائم بھی عمرہ کا ہوا تھا، حکومت وہاں بھی 5-5 لاکھ روپے دیے۔ کچھ 1-2 جگہ فیملی کے جھگڑے کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تو وہاں فتویٰ بھی منگائے کہ دینا کس کو پیسے، کچھ چیزیں ٹیکنیکل ہے، مگر یہ تو 10,000 دے دیے۔ اب رہا کاماریڈی کا قبرستان، جوبلی الیکشن میں بار بار چل رہا تھا کہ قبرستان اور مسلمان جہاں بھی جائیں قبرستان پوچھ رہے، اس کے لیے کل ہم نے تلنگانہ گزٹ، یہ گزٹ کے اندر یہاں پر لکھ دیے کہ سنی وقف بورڈ کو 10 ایکڑ زمین گورنمنٹ آف تلنگانہ ہینڈ اوور کرتی ہے، اور یہ وقف بورڈ اب سی کمیٹی بنائیں گی۔ 10 ایکڑ زمین جو لگ بھگ 60-70 سال تک وہاں پر تدفین میں آسانیاں ہوں گے، خالی تدفین ہی نہیں بلکہ اس کو وہاں پر ایک بڑا واچ مین کے لیے کوارٹر بنایا جائے گا، آخری سفر کے لیے گاڑی رکھی جائے گی، اس کے ساتھ غسل دینے کا انتظامات کیے جائیں گے، کیونکہ 10 ایکڑ ہے۔ تو سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر میں بار بار پوچھنے کے بجائے، اب شہر میں تو معلوم ہے ایک جگہ 2 لاکھ سے لے کر 25,000 سے کم قائمی کا قبرستان میں ہر جگہ پیسہ ہی پیسہ، کچھ درگاہیں کے پاس کو جا تو 2 لاکھ پوچھ رہے میں نام کسی کا بھی نہیں، لیکن یہ ہر جگہ مسئلہ چل رہا۔ محلے والے، تم ہمارے محلے کے ہوتے تدفین نہیں کرنے دیتے، تم ہمارے گاؤں کے نہیں ہوتے ہم تدفین نہیں کرنے دیتے، آؤ تمہارے گاؤں۔ تو کاماریڈی کے اندر فری 10 ایکڑ زمین الاٹ کریں۔ تو اسی طریقے سے سی ایم صاحب کل بولے ہیں ایم ایل اے ایم پیز کو بھی، آپ لوگوں کلکٹر سے رجوع ہو کے کہاں زمین آئیڈینٹیفائی کرو، یہ سرکار آپ کی مدد کرے گی۔ سر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، فنڈ نہیں ملا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دے دیں گے، فتویٰ آ گیا اس کا کلکٹر وہ فتویٰ کے لیے ویٹ کر رہے تھے کہ دیں گے کس کو، مرد وہ محترمہ کے شوہر کے لوگوں کو دینا، یا پھر ان کو اتنے وارثاں آ گئے کہ ہم ہیں، اس کو جامع نظامیہ سے فتویٰ منگائے ہیں، وہ حساب سے 2 دن میں 10